إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے قرآن عزیز کے اس مقام پہ روزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فوری طور پہ دعا کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ روزے صرف روزے ہی نہیں بلکہ جملہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق دعا سے بہت اہم ہے۔ دعا یہ ایک ایسا واسطہ ہے انسان اور رب کے درمیان کہ جس سے بہتر کوئی بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو جملہ عبادات کا مغز قرار دیا۔ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ جس طرح انسانی جسم کے اندر اس کے دماغ جو ہے، اس کا مغز جو ہے سب سے اہم چیز ہے۔ انسان سارا تندرست ہو، اگر اس کا دماغ ہل جائے، پاگل ہو جائے، تو اس کے پورے جسم کی قوت، طاقت، خوبصورتی اسے گل لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایک پاگل کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جس طرح انسانی جسم کے اندر مغز سب سے اہم ہے، یہ اس سے سوچتا ہے، اس سے فیصلے کرتا ہے اور اس سے بے شمار تخلیقات کرتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی عبادات انسان اپنے رب کی کرتا ہے ان میں سے سب سے اہم عبادت دعا۔ بلکہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا ہی تو عبادت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں دعا کے معاملے میں خصوصاً ہم بر صغیر کے لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ دعا کیسے کرنی ہے، دعا کے آداب کیا ہیں اور اس میں کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں یا ہمیں کیا مل سکتا ہے یا ہم کریں بھی یا نہ کریں۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جس کا ہم سب لوگ شکار ہیں۔ آپ جس کو بھی دیکھ لیں دعا کے معاملے میں وہ دوسرے کی منتیں کرے گا، میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو وہ کہہ رہا ہے جس طرح وہ اس رب کا بندہ ہے تو یہ بھی تو اسی رب کا بندہ ہے۔ اگر اس کی اللہ سنتا ہے تو اس کی کیوں نہیں سنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اترنے اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ جب فتح مکہ کے موقع پر مکے کی جانب جا رہے تھے، اس وقت لوگ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے جب چڑھائی آتی تو زور زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اترائی آتی تو سبحان اللہ ایسے کہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کوئی بہرا ہے؟ وہ تو تمہارے گھوڑوں کی گردنوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے، اس کا علم جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے آپ نے فرمایا، بلکہ بعض لوگوں نے سوال کیا پھر ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، انی قریب، انہیں کہہ دو میں بالکل قریب ہوں، کسی شخص سے رب دور نہیں ہے. اگر فاصلے کو دیکھیں تو اللہ عرش معلیٰ پہ ہے، اگر اس کا علم دیکھیں تو ہماری سوچ سے زیادہ قریب ہے. تو کہا انی قریب، انہیں کہہ دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو فوراً سنتا اور قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں، تمہیں تمہاری مراد ملے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں. اللہ بے نیاز ہے، اگر نہ ماننا چاہے تو انبیاء کی بات کو رد کر دیں، اگر ماننا چاہے تو ایک گناہگار کی مان لے. حتیٰ کہ شیطان نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی. جب اللہ نے اسے کہا تھا کہ جا میری بارگاہ سے نکل جا، تو اس نے اس وقت دعا مانگی تھی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. تو اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی. تو شیطان یقین جانیے ہم سے بہت برا ہے. ہم لاکھ گناہگار صحیح، لیکن شیطان سے کوئی بھی انسان برا نہیں ہو سکتا. اگر رب اس کی بات سن سکتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے سب سے پہلی غلط فہمی اپنے دل سے یہ نکال دیجئے کہ اللہ فلاں کی سنتا ہے میری نہیں سنتا. یہ دنیا کا اصول ہے. جب آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا اعتماد بحال کرتے ہیں. اگر ہم اس پہ بد اعتمادی کریں تو ہماری بات کوئی نہیں سننے کو تیار ہوگا. تو ہمیں اللہ پہ بد اعتمادی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہماری نہیں سنتا. اپنے رب پہ اعتماد کرے. وہ کہتا ہے فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کرو. تو جب ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ کہتے ہیں انا عند الظن عبدی بی، جیسا میرا بندہ مجھ پہ گمان کرے گا میں ویسا اسے ملوں گا. اگر یہ مجھ پہ بد اعتمادی کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ملوں گا. اگر یہ مجھ پہ اعتماد کرے گا تو میں اس کے اعتماد پہ پورا اتروں گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا قانون اور اصول ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم بھروسہ تو کریں اپنے مالک پہ. ہم یہ یقین جانیں کہ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ. کسی دنیا کے اندر نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں نہ اچھوں میں نہ بروں میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں اس کائنات میں انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوتے ہیں. انبیاء سے بہتر اللہ کا قریبی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی
اور مارے کھائیں۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات یہ ہوتا کہ آپ جب لوگوں کو جا کے دعوت توحید دیتے تو لوگ اتنا مارتے کہ کنکروں کے اندر دب جاتے، اور یہ 1-2 سال نہیں، 1-2 صدیاں نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ روزانہ جب بھی بات کریں لوگ الٹا جواب دیں، حتیٰ کہ اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ تو جس انسان نے اتنی اللہ کے لیے مار کھائی، اتنی آزمائشوں سے گزرا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی بات کوئی بھی رد نہ ہوتی، لیکن اللہ معقول بات سنتا ہے، غیر معقول بات نہیں سنتا۔ جب نوح علیہ السلام تک آ گئے تو پھر ایک دن دعا مانگی، اللہ سے کہنے لگے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب دنیا کے اندر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دینا، ایک کافر بھی باقی نہ بچے۔ ان کفار میں ایک آپ کا بیٹا بھی تھا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو پھر طوفان آیا، اللہ نے آپ کو پہلے کشتی بنانے کا حکم دیا، آپ نے کشتی بنائی، لوگ مذاق کرتے تھے اور اتنا گندا اور غلیظ مذاق کرتے تھے کیا کہ جو کشتی بنا کے آپ نے رکھی تو لوگ اس میں جا کے پخانا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ گندگی اور غلاظت سے بھر گئے۔ جب کوئی انسان اللہ یا اس کے رسولوں سے مذاق کرتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کا حل کیا نکالا کہ قوم کے اندر خارش کی وبا پھیل گئی، سب لوگوں کو خارش پڑ گئی، بے شمار علاج کے باوجود خارش ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح قوم کا ایک بدتمیز انسان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں پخانے کے لیے گیا تو پاؤں پھسل گیا، وہ پخانے میں گرا تو اس کی خارش ٹھیک ہو گئی۔ اللہ اس قوم کے ساتھ دیکھیں مذاق، جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کیا، اللہ نے دکھایا کہ میں تمہارے ساتھ کیسا کرتا۔ اس نے قوم کو آگے بتایا کہ میں تو وہاں گرا، وہ پخانا میرے جسم کو لگا تو میری خارش ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں نے خود جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنا پخانا اپنے جسموں پہ ملنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ کشتی صاف ہو گئی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی اتنی حیا کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی جب سیلاب آ گیا، ہر طرف پانی، تو نوح علیہ السلام اور ان کو ماننے والے لوگ اس کشتی میں سوار تھے، تو نوح علیہ السلام کی نظر ڈوبتے ہوئے انسانوں میں اپنے بیٹے پہ بھی پڑ گئی۔ آپ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا، اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا۔ اس کے ذہن میں تکبر تھا، کفر تھا، کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج صرف وہ بچے گا جسے اللہ بچائے۔ وحال بینہم الموج، ایک لہر آئی تو اسے ڈبونے لگی، تو نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا، کہنے لگے کہ اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے جواب میں کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی عمل اچھے نہیں ہیں۔ پھر کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
دوبارہ اس چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اگر دوبارہ اس بیٹے کے متعلق مجھ سے سوال کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ بے نیاز ہے. اگر نہ مانے تو کسی وقت نبی کی بات نہ مانے، اور ماننے پہ آئے تو ایک گنہگار انسان کی بات تو مان لیں. اس لیے ہم میں سے کوئی بھی انسان کبھی بھی زندگی میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پہ بد اعتمادی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے رب پہ اعتماد کرو، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس رستہ ہے ہی کوئی نہیں. جب رستہ ہی ایک ہے تو اس کو چھوڑنا کیوں؟ جیسا بھی وہ کرے، جانا تو وہیں پہ ہے. تو جب جانا وہیں پہ ہے تو پھر یاد رکھیں اعتماد کا بدلہ کیا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو صرف دعا ہے. اس لیے انسان کو دعا سے کبھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے. دعا کس سے، کس طرح، اس کے آداب کیا ہیں، کون کون سے قبولیت کے وقت ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ ہمیں اپنی ذات کے سامنے ہی دعا کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ذات کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ایسا کرنے کی ہمیں کبھی ہمت ہی نہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.